اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ جی پاکستان میں ولی اللہ تحریک کا احیاء اور اس کے انقلاب سے وابستہ مقاصد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یہ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ولی اللہ تحریک کے احیاء کی بنیاد یہاں پر داعیہ انقلاب شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے، اور 1967 میں جمعیت طلبہ اسلام کے عنوان سے انہوں نے نوجوانوں میں یہ اس کی بنیاد رکھی، اور یہ کہ اس کے مقاصد میں یہ بات رکھی گئی کہ شیخ الہند کی تحریک کا نوجوانوں میں احیاء مقصود ہے، یعنی اس دور کی وہ ولی اللہ تحریک کو یہ عنوان دیا گیا تھا ایک دور میں، یعنی وہ شیخ الہند کی تحریک کے عنوان سے جانی جاتی تھی، جی ٹھیک۔ اور اس کا ایک مقصد متعین کیا گیا تھا۔ پھر ہم نے جب نوجوانوں کا ایک دور اس پر گزرا، بحران بھی آئے، بہت سارے مسائل بھی آئے، لیکن الحمدللہ اس پر قابو پاتے ہوئے پھر یہ ہم ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوئے، اور ایک نوجوانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہو گئی جو عملی میدانوں میں جا چکے تھے، اور تو اس وقت پھر تنظیم فکر ولی اللہ کے عنوان سے ہم نے الحمدللہ یہ تحریک ولی اللہ تحریک جو ہے اس کو جاری رکھا، اور سرپرستی ہمارے شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رہی۔ ٹھیک تو وہ جو احیاء کا اہتمام ہے وہ ہو چکا ہے، ٹھیک اور اس کو مرحلہ وار آگے چلایا گیا ہے۔ ٹھیک بحران آئے ہیں، ان کے اوپر قابو پانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ولی اللہ تحریک جو ہے وہ جب تنظیم فکر ولی اللہ نے بڑا مارکت العرا ماشاءاللہ کام سر انجام دیا، اور ملک کے طول و عرض میں ہماری یہ تحریک جو ہے وہ پھیل گئی۔ ایک وقت تھا کہ ہم یہاں پنڈی میں ہی بھی اپنے گھروں میں انجان تھے، لیکن الحمدللہ آج پاکستان کے طول و عرض میں کسی بھی خطے میں ولی اللہ تحریک جو ہے شاہ ولی اللہ کی فکر اور فلسفے پر جو کام ہے، فلسفہ و فکر پہ جو کام ہے وہ انجان نہیں ہے۔ ٹھیک وہ وہاں پر لوگ مانوس ہیں اور متعارف ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم الحمدللہ لوگ ملتے ہیں جو اس کو بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنانا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ ایک مرحلہ، پھر ایک وقت آیا کہ میرا خیال یہ ہے، میں آپ سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جو بحران آتے ہیں، جی یہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آنے والے بحرانوں سے کسی قدر بھی نہ ڈرنا چاہیے، نہ خوفزدہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ان سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ٹھیک اور بھائی بات یہ ہے کہ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ بات صحیح صحیح کہ جہاں ڈاکہ پڑتا ہے وہاں خزانہ ضرور ہوتا ہے، کوئی خزانہ ہوتا ہے تو ڈاکہ پڑتا ہے۔ ٹھیک لہذا آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ہی منتخب کیوں ہوئے اس کام کے لیے، صحیح اس لیے کہ آپ کچھ تھے تو خطرہ تھا نا۔ صحیح کس کو خطرہ ہے؟ سامراج کو خطرہ ہے، سرمایہ دار کو خطرہ ہے، جرنیلوں کو خطرہ ہے، کرپٹ ججز کو خطرہ ہے، کرپٹ دو نمبر علماء سو کو، ملاؤں کو، ان کو خطرہ ہے، ڈبے پیروں کو خطرہ ہے، زرد صحافت کو خطرہ ہے، ٹھیک آپ کی تحریک سے خطرہ ہے۔ صحیح ابھی اس کے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا، میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بات لاؤ لشکر کی نہیں ہے، بات بڑی بڑی بلڈنگوں کی نہیں ہے۔ ٹھیک ان بڑی بڑی بلڈنگوں کا، لاؤ لشکر کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ بات۔ صحیح خوف ٹھیک انقلاب کے نظریے کا ہوتا ہے، خوف انقلاب کے نظریے کا ہوتا ہے۔ صحیح امام انقلاب عبید اللہ سندھی ایک ہے نا، واسرائے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اس کو معاف کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک یہ تاج برطانیہ ہی فیصلہ کرے گا، ٹھیک وہ شخص تو ایک ہے، صحیح لیکن اصل کیا ہے کہ نظریے کا پہاڑ ہے۔ ٹھیک تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ولی اللہ تحریک آیا الحمدللہ پاکستان میں وہ بنیاد رکھی جا چکی ہے، مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک موقع پر آ کر پھر نقب لگی، جی ٹھیک اور پھر سامراجی سرمایہ دارانہ سازش ہوئی، اور سرمایہ داریت نے ہمارے اس میں ان روڈز بنا لیے، جی ٹھیک اور وہاں پہ رسوخ حاصل کر لیا، اور ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دلوں میں بھی ان کے بڑے احترام تھے، ٹھیک اور ٹھیک یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ اس سرمایہ داریت کی چمک سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں،
صحیح اور وہ زیر اثر آ گئے. پوری ولی اللہ تحریک ہماری اس موقع پر سرمایہ داریت کی زد میں آ گئی. اور یاد رکھیے سرمایہ داریت اور فرقہ واریت کے بڑے اٹوٹ رشتے ہیں. ٹھیک یہ ان کا بندھن بڑا گہرا ہے. تو اس کے ساتھ ہی سرمایہ داریت کا ہم شکار ہوئے, ساتھ ہی فرقہ واریت داخل ہو گئی. اور ایک موقع پر تو میں حیران رہ گیا, دوست واقف ہے جانتے ہیں کہ جی یہ اب بھائی یہ تحریک تو انسانیت کی تحریک ہے, ولی اللہ تحریک, ٹھیک ٹھیک یہ تو جمی انسانیت کی تحریک ہے. اس میں تو ہمارے پاکستان کے بھی تمام انسانی طبقات جو ہیں ان سے وابستہ تعلق رکھنے والے لوگ, تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ, تمام کے تمام اس میں آ کر کردار ادا کریں گے. یہ پلیٹ فارم تو ان کے لیے تھا, جی جی ان کے لیے ہے. ٹھیک نہیں نہیں نہیں, یہ تو جی بالکل نہیں, یہاں تو فلاں وہ تو اس کا آپ اس کی بات کرتے, یہاں تو غیر مسلم آ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے, وہ تو گوبر ہے. اندازہ اچھا لگائیے ٹھیک یعنی کہاں تمام وحدت انسانیت کے عظیم الشان تصورات ٹھیک اور کہاں سوچ یہاں تک پہنچ گئی. اس لیے کیا تھا کہ سازش کر فرما تھی, صحیح سرمایہ دار کی سازش تھی, اس کی سرپرستی سامراج سے ہو رہی تھی. ٹھیک تو ڈبے پیروں, غرض یہ کہ میں کیا تفصیل میں عرض کروں, مختصر یہ عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہے ہوئی سازش. وہ اپنے طور پر وہ بڑے ڈنکے بجا سکتے ہیں, بغلیں بجا سکتے ہیں کہ جی بڑے کامیاب رہے. کس میں کامیاب ہیں اندازہ لگائیے کس میں کامیاب ہو بھائی, کس میں کامیاب ہیں؟ بلڈنگیں بڑی بن گئی ہیں, اچھا ٹھیک بلڈنگیں بہت بن گئی ہیں, ان میں کامیاب ہیں کہ وہ بلڈنگیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہمیں ایک موقع پر یہ ہمیں پیشکش کی گئی, میں آج ریکارڈ پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جی آپ اصل پارٹی تو آپ کی ہے کہ آپ ان کے اصل نظریے پر ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے جو پیشکش کرنے والے ہیں ہمارے نظریے سے ان کو اتنا التفات کیسے ہو گیا ٹھیک کہ ہمیں پیشکش کی جا رہی ہے کہ 5,000 کارکن لے لیں. میں ریکارڈ پر یہ بات عرض کر رہا ہوں, 5,000 کارکن ہم آپ کو 5,000 افراد مہیا کر دیتے ہیں, قبضہ کریں. میں نے کہا بھائی قبضہ کریں, ادارے پر ہم قبضہ کریں, اور کیوں قبضہ کریں؟ اور ہم تو ان بلڈنگوں کے ان کے پہلے ہی خلاف تھے, صحیح پہلے ہی ہم اس کو نہیں مانتے تھے کہ جو ہم جس کے خلاف تھے ہم اسی کے لیے, کیا ہماری ان سے یہ لڑائی ہے ٹھیک کہ جی ادارے پر وہ کیوں قابض ہیں؟ او بھائی اگر اداروں کی بات ہوتی تو ہم ان کی دوستی پر, ان کے تعلق پر سالہ سال کے ہمارے تعلقات تھے, ہم اس پر 1,00,000 بلڈنگیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. ٹھیک ہمیں دنیا کی کوئی نعمت ان کی دوستی سے بڑھ کر نہیں تھی اور نہیں ہے. لیکن بات نظریے کی تھی. امام داعیہ انقلاب نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی تھی. داعیہ انقلاب نے ایک بات اس وقت یہ فرمائی تھی کہ دیکھو اگر کسی موقع پر تم یہ دیکھو کہ مجھے مالدار مذہبی طبقات کے ایجنٹوں نے گھیر لیا ہے اور نظریہ دوسری طرف ہے, تو مجھے چھوڑ کر تم اس کے نظریے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جانا. ہم نے اپنے داعیہ انقلاب کے اسی اسوے پر اور اسی ارشاد پر عمل کیا. الحمدللہ ہم نظریہ بچا کر آ گئے, الحمدللہ ہم انقلاب کا نظریہ لے کر آ گئے. آج وہاں انقلاب کا نظریہ تحلیل ہو گیا, ہم انقلاب کے نظریے پر آج بھی قائم ہیں. آپ کو قبر کی مجاورت مبارک ہو, ہمیں داعیہ انقلاب کا ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر پہ انقلاب مبارک ہو کہ ہم وہ لے کر الحمدللہ آج بھی نوجوانوں میں شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر پر انقلاب کی, ان کے سوشلسٹ انقلاب کی دعوت دے رہے ہیں. الحمدللہ جی الحمدللہ, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اسی پر ہم کاربند رہیں گے. اور اب آج انشاءاللہ. یہ میں نے ابھی ریجنل تھیم پر جو آپ سے بات کی ہے, جی جی انشاءاللہ اس میں ہم نے بڑا اہتمام کیا ہے اس بات کا کہ اپنے جو ہمارے ولی اللہ نوجوان ہیں, آج وہ ہمارے ہاں وہ چونکہ ایک عملی سیاست اس وقت تک ہم نے شروع نہیں کی تھی, جی جی اور سیاسی جدوجہد کی بجائے ہم ویسے دوسری جدوجہد پر تنظیمی تشکیل اور اس میں مصروف تھے. تو آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جب ہم عدم تشدد کے اصول پر سیاسی جدوجہد کے ذریعے انقلاب کی حکمت عملی پر کاربند ہو چکے ہیں, ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈائلاگ فورم ہے ان نوجوانوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو ولی اللہ ہی ہیں, شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر کے انقلاب سے کمیٹڈ ہیں, آج بھی کمیٹڈ ہیں, لیکن کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی نون لیگ میں ہے,
کوئی جمعیت علماء اسلام میں ہے اور اس طرح کی کوئی ANP میں ہے، جی تو اس طرح کی جماعتوں میں جو ہمارے نوجوان موجود ہیں ان کے لیے یہ ہم نے فورم تشکیل دیا ہے، جی ڈائیلاگ فورم، اور اس میں آ کر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے سیاسی تشخصات برقرار رکھتے ہوئے ٹھیک اپنی سیاسی پہچان پیپلز پارٹی کی ہے تو پیپلز پارٹی کی رکھیں، PTI کی ہے تو PTI کی رکھیں، جمعیت علماء اسلام کی ہے تو جمعیت علماء اسلام کی رکھیں، اور مسلم لیگ کی ہے تو مسلم لیگ نون اس کی رکھنی ہے تو رکھیں، لیکن ولی اللہ ہی ہیں تو یہ ڈائیلاگ فورم آپ کے لیے ہے اور آپ آ کر یہاں پر کردار ادا کریں۔ تو اسی طرح سے پوری ایک اسٹریٹجی چیک آؤٹ کی ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ جی بہت شکریہ خالد صاحب۔